یہ ہمارا لیسن نمبر 15 ہے. اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اسٹائل شیٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے اور اس کو کس طریقے سے ہم اپنے استعمال میں لاتے ہیں. اس کے لیے میں فائل میں نیو میں جا کے اوکے کیا, ایک نیا پیج میرے سامنے آ گیا. اسٹائل شیٹ سے مراد ایک ایسی لسٹ ہے اسٹائلز کی کہ جو ہم اپنے فونٹس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں, اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں کسی بھی وقت. اگر ہمیں مینولی ہم نے وہ چینج کرنے ہو تو ہمیں بار بار وہ ساری آپشن سلیکٹ کرنی پڑتی ہیں, سائز اور اس کے باقی چیزیں. تو ہم اگر کسی ایک ڈاکومنٹ میں کام کرتے ہیں اور اس ڈاکومنٹ سے متعلق بالفرض ہم نے اس کی ہیڈنگز کے اندر کوئی خاص اسٹائل دیا ہے, جیسے ہم نے اس کا ہر ہیڈنگ کے اندر کوئی خاص فونٹ کا سائز دیا ہے, کوئی خاص کلر دیا ہے اور کوئی خاص اسٹائل دیا ہے, تو ہم اس کو بار بار بجائے کہ اس کی آپشن میں جا کے اس کو سلیکٹ کر کے اس کو ایڈ کریں, ہم اسٹائل شیٹ کے اندر وہ اسٹائل ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہم آسانی سے دوبارہ سے اس اسٹائل کو اپنے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کر سکیں. اس کے لیے پہلے سے میں نے کچھ ٹیکسٹ کاپی کیا تھا, اس کو میں یہاں پیسٹ کر دیتا ہوں. اب دیکھیں کہ کچھ ٹیکسٹ ہمارے سامنے آ گیا. اب ہم دیکھیں گے کہ ہماری اسٹائل شیٹ جو ہے وہ کس طریقے سے اس ٹیکسٹ کے اوپر جو ہے وہ اپلائی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے اسٹائل شیٹ جب ہم بنا لیں گے تو اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم یہ اپنے آپشن بار کے لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس یہاں وہ لسٹ اپیئر ہوگی جو ہم نے اسٹائل کریٹ کیے ہوں گے. اب اسٹائل بنانے کے لیے ہم کس طرح سے بناتے ہیں, ہم فارمیٹ کے مینیو میں جا کے مینیو کے فارمیٹ میں جا کے ہم دیکھیں اسٹائل شیٹس کا ہمارے پاس آپشن ہے کنٹرول ٹی, جس کی شارٹ کٹ ہے. کنٹرول ٹی کے ذریعے سے ہم اسٹائل شیٹس کے ڈائلاگ باکس کو شارٹ کٹ بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. جیسے میں نے اس کو کلک کیا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفائن اسٹائل شیٹس ہمارے سامنے ایک ڈائلاگ باکس آیا. اس کے اندر ہم اپنی اسٹائل شیٹس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں, مختلف اسٹائلس کی ہم یہاں لسٹ جو ہے خود سے بنا سکتے ہیں. اب دیکھیے کچھ آپشن ہمارے پاس ہیں یہاں, اپلائی, کینسل, ہیلپ, نیو, ریموو, ماڈیفائی. تو ریموو تو اس لیے نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارے پاس ابھی کوئی اسٹائل شیٹ نہیں بنی ہوئی, بالکل یہ ڈیفالٹ کی ایک نارمل اسٹائل ہے جو ہم خود سے ایڈ کرتے ہیں. یہاں نیو سے مراد ہماری نئی اسٹائل شیٹ ایڈ کرنا ہے. ریموو یعنی کوئی اگر آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کو ہم ریموو کریں گے. ماڈیفائی یعنی کہ کوئی ہم اگر بنا چکے ہیں تو اس کو ہم ماڈیفائی کریں گے. تو اس وقت ہم نے اپنی ایک نئی اسٹائل شیٹ بنانی ہے, اس لیے ہم نیو کے اوپر کلک کریں گے. ابھی سب سے پہلے جو اس کے بعد ہمارے پاس ڈائلاگ باکس آیا وہ اس اسٹائل شیٹ کا نام ہم نے یہاں انٹر کرنا ہے کہ ہم اس اسٹائل شیٹ کا نام کیا رکھنا چاہتے ہیں. اسٹائل شیٹ کے لسٹ کے اندر جو وہ اسٹائل آئے گا اس کا نام ہم کیا رکھنا چاہتے ہیں. ہم یہاں اس کا نام رکھ دیتے ہیں اسٹائل -1. ہم نے اپنے پہلے اسٹائل کا نام رکھ دیا, اوکے کر دیا. اب ہماری اسٹائل شیٹ جو کریٹ کرنے کا پروسیس ہے وہ شروع ہوتا ہے. ایڈٹ اسٹائل شیٹ یعنی یہاں سے ہم اس اسٹائل شیٹ کو ڈیفائن کریں گے. اگر ہم اسٹائل شیٹ کے لیے کوئی شارٹ کٹ ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں شارٹ کٹ دیں گے, اور شارٹ کٹ کو ہم کنٹرول پلس شفٹ پلس وہ شارٹ کٹ کی جو ہم یہاں دیں گے اس کے ذریعے سے ہم اس اسٹائل شیٹ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں. ابھی اس وقت ہم اس کو یہاں اسی طرح رہنے دیتے ہیں. اسٹائل شیٹ کا نام اسٹائل 1 ہم نے دیا تھا, وہ آلریڈی یہاں لکھا ہوا ہے. بیس نارمل ہے, نارمل بیس پہ ہم اس کو رہنے دیتے ہیں. اب ہم نے جو چیزیں ڈسکرائب کرنی ہے وہ یہاں ہمارے سامنے ہے. تو ہم عموماً جو اسٹائل شیٹ میں چیز ڈیفائن کرتے ہیں وہ باقی چیزیں ہم اس لیے نہیں کرتے کیونکہ کنفیوژن ہمیں زیادہ اس ٹیکسٹ کے متعلق نہ ہو. ہم کریکٹر میں جا کے اس اسٹائل سے متعلق جو ہے ہم ڈیٹیل کو یہاں ڈیفائن کرتے ہیں. ابھی پہلی چیز جو میں یہاں ڈیفائن کروں گا جو عموماً ہمارے استعمال میں جو آپشن آتی ہے وہ یہ کہ ہم جو اسٹائل ہم ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں اس کا سائز ہم کیا رکھنا چاہتے ہیں. جیسے ہمارے پاس ایک نارمل ٹیکسٹ کا سائز آپ کی اسکرین پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اگر ہم کوئی اسٹائل دینا چاہیں گے تو obviously جیسے کوئی ہیڈنگ کا اسٹائل ہے تو ہم اس کا سائز تھوڑا سا نارمل سائز سے بڑا رکھیں گے. تو آپ دیکھیے کیونکہ میں نے ڈاکومنٹ پریفرنسز میں انچز کیا ہوا ہے اس لیے یہاں انچز میں سائز آ رہا ہے. انفیکٹ جو ہمارے پاس سائز آتا ہے وہ پوائنٹس میں آتا ہے. ڈاکومنٹ پریفرنسز کی اگر ہم نے پوائنٹس رکھا ہوتا تو ہمارا یہاں بھی پوائنٹس ویزیبل ہوتا. اب دیکھیے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ایک اسٹائل بنا رہا ہوں اس اسٹائل کا سائز جو ہے وہ 14 ہو. کلر اب اس کا ڈیفائن کروں گا میں. کلر میں چاہتا ہوں کہ کلر اس کا ڈارک بلو ہو. تو اب جو اسٹائل میں بنا رہا ہوں اس کا سائز 14 ہے اور اس کا کلر جو ہے وہ ڈارک بلو ہے, اور اس کا فونٹ جو ہے وہ میں فونٹ کیا رکھنا چاہتا ہوں. آپ دیکھیے کہ اگر انگلش کی فونٹ کی میں اسٹائل شیٹ بنا رہا ہوتا تو میں یہاں انگلش کا فونٹ ایڈ کرتا, لیکن میں یہاں اردو فونٹ کو میں ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں. تو اردو فونٹ میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں کوئی ایسا ڈیفائن کر دوں. صدف جو فونٹ ہے ہمارے پاس اس کو میں نے ایڈ کر دیا اور بولڈ کر دیا. تو اب جو میرا اسٹائل کریٹ ہوگا اس کا سائز 14 ہوگا, کلر بلو ہوگا, فونٹ اس کا صدف ہوگا اور بولڈ ہوگا وہ. اب میں نے اوکے کر دیا. ایڈٹ اسٹائل شیٹ اس کو بھی میں نے اوکے کر دیا. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میری اسٹائل شیٹ کی جو لسٹ ہے اس کے اندر ایک اسٹائل یہاں بنا ہوا آ گیا. ابھی ہم
آگے چلنے سے پہلے ایک سٹائل اور یہاں کریٹ کر لیتے ہیں. دوبارہ سے ہم نیو میں جائیں گے, یہاں ہم نام رکھتے ہیں اسٹائل کا, style-2 ہم نے نام رکھ دیا, اوکے کر دیا. ایڈٹ اسٹائل شیٹ, اسی طریقے سے ہم کریکٹر میں جا کے اپنے اسٹائل کو ڈیفائن کریں گے. یہاں جو میں اسٹائل بنانا چاہتا ہوں اس کا سائز میں 18 رکھنا چاہتا ہوں. اس کا فونٹ جو ہے میں تلت نیرو اس کا فونٹ رکھ دیتا ہوں اور بولڈ کر دیتا ہوں. اب جو میرا اسٹائل بنے گا اس کا سائز 18 ہے, کلر ریڈ ہے, فونٹ جو ہے وہ تلت نیرو ہے اور بولڈ وہ فونٹ میرا ہوگا. تو ہم نے اوکے کر دیا. اسٹائل شیٹ کے ایڈٹ کرنے کے آپشن کو بھی اوکے کر دیا. تو اب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹ میں 2 سٹائلز بنے ہوئے آ گئے. اگر ان میں سے کسی سٹائل کو ریموو کرنا ہے تو ہم اس سٹائل پہ جا کے ریموو کی آپشن سے اس کو ریموو کر سکتے ہیں. اگر ہم سوچیں کہ بعد میں ہم نے سٹائل میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو ہم دوبارہ سے فارمیٹ میں ڈیفائن سٹائل شیٹس میں آ کے Ctrl+T جس کی شارٹ کٹ ہے, ہم اس کو ماڈیفائی کر کے دوبارہ سے اس کو ایکسس کر سکتے ہیں. کریکٹر میں جا کے ہم اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی کرنا چاہیں تو ہم وہ کر سکتے ہیں. کینسل کر دیا. اپلائی کرنے سے میرا یہ سٹائل جو ہم نے بنائے تھے یہ میرے لسٹ کے اندر آ گئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس صرف نارمل تھا, ابھی ہمارے پاس style1 اور style2 کی آپشن بھی یہاں اویلیبل ہے. اب ہم اس کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. ہماری پہلی لائن اس میں لکھا ہوا ہے دنیا بھر میں خام شہد یعنی رو ہنی کو شہد کی بہترین قسم مانا جاتا ہے. اس ٹیکسٹ کو ہم سلیکٹ کر کے اس پہ اپنا ایک سٹائل اپلائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ نارمل موڈ میں یعنی ہم نے اس کے اوپر جو فونٹ وغیرہ ہے سائز وہ یہاں سے خود سے ایڈ کیا ہوا ہے. جیسے میں style1 کی آپشن پہ آ کے اس پہ style1 اپلائی کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فونٹ سائز فونٹ جو ہے وہ صدف ہو گیا, کلر اس کا بلو ہو گیا اور سائز جو ہے اس کا جیسا کہ ہم نے ایڈ کیا تھا ابھی یہ ویلیو جو ہے ہماری انچز میں آ رہی ہے 0.25 انچز جو کہ انفیکٹ 14 سائز تھا. 14 سائز یہ ہمارا اس کا سٹائل اس کے اوپر اپلائی ہو گیا. اب ہم دوسرا سٹائل جو ہے سب سے نچلی لائن کے اوپر اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. ہمارا سٹائل نمبر 2. اب دیکھیے کہ جیسے میں نے سٹائل اپلائی کیا فونٹ کا کلر ریڈ ہو گیا, فونٹ جو ہے تلت نیرو فونٹ جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا وہ ہمارا آ گیا ہے, کلر ریڈ ہے اور سائز اسی لحاظ سے ہم نے جو ایڈ کیا تھا یہاں ویلیو جو ہے انچز میں آ رہی ہے, انفیکٹ یہ پوائنٹس کے اندر ہوتی ہے. غالباً ہم نے 14 سائز جو ہے یہاں ایڈ کیا تھا. اب اس میں ایک اہم چیز دیکھنے کی ہے کہ آپ دیکھیں کہ جیسے میں بروشر دیکھیں کا جو لفظ دیکھیں اس کو میں سلیکٹ کر کے اپنا سٹائل اس پہ اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ سارا ٹیکسٹ جو اس پیراگراف کا تھا یہ ایڈ ہو گیا, اس کے اوپر سارے کے اوپر سٹائل اپلائی ہو گیا. Ctrl+Z سے اس کو ختم کرتے ہیں. تو جب ہم کسی لائن کے اوپر سٹائل اپلائی کریں تو ضروری ہے کہ وہ لائن ہی آپس میں مستقل چل رہی ہو. یعنی اگر میں صرف دیکھیں لفظ کے اوپر وہ سٹائل اپلائی کرنا چاہتا ہوں تو انٹر کر کے میں اس کو ایک الگ لائن پہ لے آؤں گا تاکہ باقی ٹیکسٹ جو ہے اس کے ساتھ اس کے اوپر سٹائل اپلائی نہ ہو. style1 میں نے اپلائی کیا. اب دیکھیے کہ اب صرف دیکھیں کے اوپر اپلائی ہوا ہے, ادروائز یہ سارے ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اگر ایک مستقل لائن چلی ہوئی آ رہی ہے اس کو انٹر کر کے ہم نے اس لائن سے الگ نہیں کیا تو ہمارا وہ سٹائل جو ہے وہ ساری لائن کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اب دیکھیے کہ جیسے بیک کر کے میں واپس گیا ہوں, لائن میں نے جوائن کیا تو دوبارہ سے ساری لائن کے اوپر اپلائی ہو گیا. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم جس ٹیکسٹ کے اوپر وہ سٹائل اپلائی کریں تو وہ ٹیکسٹ جو ہے باقی ٹیکسٹ سے الگ ہو, یعنی مستقل چلتا ہوا پیچھے سے نہ آ رہا ہو بلکہ اس کو ہم انٹر کر کے اس لائن کو الگ کر دیں. اب دیکھیے کہ جیسے میں اس لائن کو پیچھے لے کے جاتا ہوں تو اس کا جو نن تھا وہ پچھلے لائن پہ بھی اپلائی ہو گیا, لیکن اگر میں اب اس لائن پہ سٹائل اپلائی کر رہا ہوں تو اب دیکھیے کہ سارے ٹیکسٹ کے اوپر سٹائل اپلائی ہو رہا ہے. تو ایک اہم چیز ہے کہ ہماری وہ لائن جو ہے وہ الگ ہونی چاہیے. تو ہم نے اپنے اس لیسن کے اندر تفصیل سے دیکھ لیا کہ سٹائل شیٹ سے کیا مراد ہے اور یہ کس طریقے سے بنائی جاتی ہے. آپ کو بتایا ہے کہ فارمیٹ میں جا کے سٹائل شیٹس میں جا کے Ctrl+T جس کی شارٹ کٹ ہے وہاں جا کے ہم سٹائل بناتے ہیں, نیو کر کے سٹائل کا نام رکھتے ہیں اور پھر آگے ہم اس کی تفصیل میں جاتے ہیں. اب جو ہم سٹائل بنا چکے ہیں اگر ہم ان کو ریموو کرنا چاہتے ہیں style1 ریموو, اس کو ہم اوکے کر دیں گے. اب یہ اس لیے ڈیلیٹ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ہمارے ڈاکومنٹ میں اپلائی ہوا ہے. اگر ڈاکومنٹ میں اپلائی نہ ہوا ہوتا تو ہم اس کو آسانی کے ساتھ ڈیلیٹ کر لیتے. اگر ہم ماڈیفائی کرنا چاہیں, اس کے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہیں تو ماڈیفائی میں جا کے ہم اسی طریقے سے اس کی ویلیوز کو چینج کر دیں گے جیسا کہ ہم چاہتے ہیں کہ فونٹ اگر دوسرا لگانا چاہتے ہیں, کلر یا سائز چینج کرنا چاہتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے لیسن کی طرف.